بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہی کی اچانک موت نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی کل تک تو وہ سب سے ہنسی مذاق کر رہی تھی؟ ایسا کیا ہوا کہ آج اچانک ان کی موت ہو گئی؟ ہمارے گھر میں تو قیامت ہی آ گئی تھی، لیکن کسی اور کی بھی تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ پچھلے ہفتے ہی تو ہم احسان بھائی کے ساتھ ساتھ آئس کریم کھانے گئے تھے، کتنے خوش تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں یہ دونوں۔ احسان بھائی نے آپ ہی کے پسند کی آئس کریم کھائی اور آپ ہی نے احسان بھائی کی۔ کتنے خوش تھے ایک دوسرے کی سنگت میں، اور کیوں نہ ہوتے، رشتہ ہی ایسا تھا۔ لیکن کچھ تو ایسا تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ حالانکہ میں اور آپ ہی ایک دوسرے سے بہت کلوز تھے، ہمارا کچھ بھی ایک دوسرے سے چھپا نہیں تھا۔ وہ اچانک مر کیسے سکتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں پانی پینے نیچے آئی تو دیکھا کہ صحن میں امی احسان بھائی کے ساتھ سرگوشیوں میں باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے اور احسان بھائی مجھے گھورنے لگے۔ میں نے پانی پیا تو امی کہنے لگیں کہ عینی جاؤ احسان کے لیے چائے بنا کر لے آؤ، تھکا ہوا ہے۔ لیکن احسان بھائی منع کر کے مجھے گھورتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ مجھے حیرانی تھی کہ مجھے کیوں اتنا گھور رہے ہیں وہ۔ پھر ایسا اکثر ہونے لگا، احسان بھائی جب ہمارے گھر آتے تو امی چپکے چپکے احسان بھائی سے باتیں کرتی اور مجھ سے احسان بھائی کے کام کروانے لگتی۔ کبھی میں ان کے گھر جاتی تو آنٹی بھی مجھ سے احسان بھائی کے کام کرواتی، ان کے کمرے کی صفائی، ان کی چیزوں کی دیکھ بھال، ان کو کھانا دینا اور بہت سے چھوٹے موٹے کام احسان بھائی کے مجھ سے کروانے لگی۔ لیکن احسان بھائی کا رویہ مجھ سے روز بروز خراب ہونے لگا تھا اور وہ مجھ پر زیادہ غصہ کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں آنٹی کو پلاؤ دینے کے لیے گئی تو آنٹی نے کہا کہ احسان کی شرٹ استری کر دو، اس کے کمرے میں ہے۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ میرا احسان بھائی بغیر شرٹ کے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے شرٹ کا پوچھا تھا، مجھ پر غصہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا اور دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا۔ کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ اور آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ جب امی نے پوچھا میں نے ساری بات بتا دی تو وہ مجھے سمجھانے لگیں کہ ابھی وہ دکھ میں ہے، اسی لیے ایسا کر رہی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کا دکھ بانٹو تاکہ وہ اس کے غم سے باہر نکلے اور ایک نارمل لائف گزارے۔ اب مرے ہوئے کے ساتھ کوئی مر تو نہیں جاتا نا، کوئی اسے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر تم چاہو تو تم دونوں مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ میں کیسے؟ وہ تو آپ ہی کے۔ مگر امی نے فوراً خاموش کروایا۔ وہ اب نہیں رہی، اسی کے غم سے تو اسے نکالنا ہے۔ میں ان کی بات سمجھ رہی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگتا تھا۔ آنٹی کی جتاتی ہوئی محبت، امی کا بڑھتا ہوا اصرار، احسان بھائی کی شدید نفرت، یہ سب چیزیں مجھے مل کر پریشان کر رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ احسان بھائی مجھے شاید پسند نہیں کرتے، آپ ان کے لیے کچھ اور سوچیں تو شاید وہ جلد اس غم سے باہر آ جائیں گے۔ مگر بدلے میں امی نے مجھے ایک کانچ کا ٹکڑا سفید ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر پڑوسیوں کی چھت پر رکھ کے لیے آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہنے لگیں کہ بس رکھ کر آ جاؤ۔ میں رکھ کر وہ آ گئی۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ امی روز مجھے کانچ کا ٹکڑا سفید ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر پڑوسیوں کی چھت پر رکھنے کے لیے دیتی اور میں اسے رکھ کر آ جاتی۔ لیکن کچھ دن میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے اس عمل کے بعد سے پڑوسیوں کے گھر سے جھگڑے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پریشان ہونے لگی کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا ہے۔ جب اس بات کا ذکر امی سے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا وہم ہے، یہ کہہ کر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن مجھے تجسس نے گھیر لیا اور میں کھوج میں لگ گئی۔ اسی لیے میں ایک دن جب کانچ رکھنے کے بعد جب پڑوسیوں کے گھر لڑائی ہو رہی تھی تو میں ان کے دروازے کے پاس چلی گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ جیسے جیسے ان کی باتیں سنتی، حیرت سے میری آنکھیں پھٹتی چلی جاتی۔ مجھے امی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہیں سبق سکھا کر رہوں گی۔ اسی لیے میں نے وہ کیا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے دن جب امی نے مجھے کانچ کا ٹکڑا چھت پر رکھنے کے لیے دیا تو وہ میں نے پڑوسی کی بجائے اپنے ہی چھت پر رکھ دیا تاکہ جو پڑوسیوں کے گھر ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں ہوگا، تبھی امی کو سبق ملے گا اور وہ اس سے باز آئیں گے۔ لیکن اس کا اثر اتنی جلدی ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نیچے اپنے کمرے کی طرف آئی تو اتنی خطرناک آوازیں آ رہی تھی کہ میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور میں کانپنے لگی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اور جو کچھ دیکھا اس سے میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ گھر کے مردوں میں زوردار بحث چھڑی ہوئی تھی اور احسان بھائی چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ایک دم غصے میں میری طرف بڑھے۔ یہی ہے میری خوشیوں کی قاتل، یہی ہے جس کی وجہ سے میری دونوں خوشیاں مجھ سے چھین لے گی۔ آج میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھ سے بھاگا بھی نہیں گیا۔ اس سے پہلے کہ احسان بھائی مجھے پکڑتے میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا نام نور العین ہے، میں ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ نور الابصار میری آپی تھی، ہماری مائیں دو تھیں اور باپ ایک۔
میری دادی اور نانی آپس میں بہنیں تھیں جو برابر برابر گھر میں رہا کرتی تھی، اور انہوں نے بچپن میں ہی اپنے بچوں کے رشتے وٹے سٹے میں طے کر دیے تھے۔ لیکن بڑے ہونے پر میرے ابو کو اپنے کالج کی لڑکی پسند آ گئی، اور انہوں نے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اپنی پسند سے شادی کر لی، جس پر خاندان میں بہت جھگڑا ہوا، کیونکہ میرے ابو اور پھپھو کا رشتہ میری نانی کے گھر بچپن سے وٹے سٹے میں طے تھا، اور میری پھپھو کی شادی میرے ماموں سے ہو چکی تھی، اور ان کا ایک بیٹا احسان بھی تھا۔ ہم اپنی پھپھو کو آنٹی کہا کرتے تھے۔ ابو کے اس عمل کا میری امی کے ساتھ ساتھ میری آنٹی پہ بھی بہت اثر پڑا۔ میرے ابو پہلی بیوی کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکی، اور آپ ہی کی پیدائش پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر دادی کے اصرار پر راضی ہو گئے، اور جب آپ ہی 2 سال کی ہوئی تو میری دادی نے میرے ابو کا نکاح اپنی بھانجی یعنی میری امی، جو ان کی بچپن کی منگ بھی تھیں، ان سے کر دیا۔ میری امی آپ ہی کو ستیلی بیٹی ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کیا کرتی تھی۔ سب کے سامنے ٹھیک پیش آتی، مگر پیچھے ان کو ستیلے پن کا نشانہ بناتی۔ اذیتیں دینے کے لیے ان سے ہر وقت کاموں میں لگائے رکھتی۔ انہیں پڑھنے کا شوق تھا، مگر امی نے انٹر سے آگے پڑھنے نہ دیا اور گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ ان کی ماں سے نفرت آپ ہی کے اوپر نکالتی۔ یہ دیکھ کر میری دادی نے میری نانی اور ماموں کی رضامندی سے آپ ہی کا نکاح بچپن میں ہی احسان بھائی سے کر دیا تھا، تاکہ وہ آپ ہی کی طرف سے بے فکر ہو جائے، کیونکہ میری امی کے آگے میرے ابو کی بالکل نہیں چلتی تھی۔ لیکن یہ بات امی اور آنٹی کو پسند نہیں آئی۔ اس سب کے برعکس ہم بہنوں میں بہت محبت تھی، جیسے یک جان دو قالب ہوں۔ آپ ہی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ بہت محبت کرنے والوں میں سے تھی، خاص طور پر امی سے بہت احترام اور محبت سے پیش آتی، مگر امی کو یہ محبت پسند نہیں آتی، اور امی کہیں نہ کہیں ہمیں الگ کر ہی دیا کرتی۔ خاص طور پر کھانے کے وقت کھانا وہ آپ ہی کو ہمیشہ الگ پلیٹ میں نکال کر دیا کرتی تھی، اور میں اگر کبھی اس میں کھانے کی کوشش بھی کرتی تو مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی، اور وہ مجھے کھانا کھانے نہیں دیا کرتی تھی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ ہی کی پلیٹ میں آپ ہی کے ساتھ کھانا کھاؤں، مگر امی ایسا ہونے نہیں دیا کرتی تھی۔ ایک دن جب میں نے جان بوجھ کر کھانا چاہا تو امی نے وہ کھانا ہی اٹھا کر پھینک دیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں اس پر حیران بھی ہوتی، اور بعض دفعہ مجھے اس پر بہت غصہ بھی آتا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ احسان بھائی اور آپ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت بڑھتی ہی گئی۔ کچھ عرصے بعد دادی اور نانی کا آگے پیچھے انتقال ہو گیا۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ابو اور ماموں نے رخصتی پر زور دینا شروع کر دیا، کیونکہ دونوں نے اپنی ماؤں سے اس رشتے کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا، مگر امی اور پھپھو اس کی مخالفت کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ آپ ہی احسان بھائی کی دلہن بنے، کیونکہ دونوں ہی آپ ہی سے چڑتی تھیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتی تھی۔ جب آپ ہی کو احسان بھائی کی نظر میں گرا سکی، اور اس کے لیے بعض دفعہ وہ مجھے بھی استعمال کیا کرتی تھی۔ وہ مجھے اس طرح پیش کرتی جیسے میرا احسان بھائی کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہو۔ اس بات کا جب احسان بھائی کو شک ہوا تو وہ مجھ سے بہت محتاط ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اس سے ان کا اور آپ ہی کا رشتہ خراب نہ ہو جائے، مگر آپ ہی نے مجھے کبھی غلط نہیں سمجھا۔ وہ شاید امی اور پھپھو سے مجھ سے زیادہ واقف تھے۔ مجھے اس پر بہت حیرانی ہوتی کہ جب نکاح ہو چکا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے ہیں تو رخصتی روکنے کا کیا مقصد؟ مگر یہ راز بھی جلد ہی کھل گیا۔ دونوں ماؤں کی مسلسل مخالفت نے احسان بھائی کو جذباتی اور ضدی بنا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صبا صرف میری ہے، وہ میری بیوی ہے، اسے میرے پاس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا یا ان کی راہ میں حائل ہوگا تو میں اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ آپ ہی کو لے کر بہت شدت پسند ہو گئے تھے، مگر ہماری ماؤں کا عقل نہ آئی، نہ انہیں ان کی محبت نظر آ رہی تھی، نہ احسان بھائی کا جذباتی ہونا۔ وہ دونوں بس ان دونوں کو الگ کر دینے کے در پہ تھے، اور اس کے لیے وہ ہر حد سے گزر گئیں۔ احسان بھائی ان تمام مسئلوں کا یہ حل نکالا کہ آپ ہی سے اپنے قربتیں بڑھا لی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کی اولاد دنیا میں آ جاتی ہے تو یہ دونوں خواتین مجبور ہو جائیں گے آپ ہی کو اپنانے کے لیے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نکاح کا حلال رشتہ موجود تھا، تو انہیں ایسا کرنا غلط نہیں لگا، اور جلد ہی نتیجہ ان کی من پسند کا آ گیا۔ آپ ہی پریگننٹ ہو گئی تھی۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی سوائے میرے۔ آپ ہی مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھیں۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، اور اس خوشی کا اظہار جب احسان بھائی نے اپنی امی کے سامنے کیا اور جلد رخصتی کا کہا تاکہ پریگننسی کی بات باہر نہ نکل سکے اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، لیکن وہ تو اکڑ ہی گئی تھی۔ اس بات کا ریاکشن اتنا خراب آئے گا اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ آنٹی نے صاف آپ ہی کے کردار کو نشانہ بنایا اور جانے کس گناہ کی اولاد کہہ کر اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ اس پر احسان بھائی بگڑنے لگے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک ایسی عورت کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس کی وجہ سے ان کی طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ ماضی کو بھولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شدید نفرت کرتی ہیں اور کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ یہ بات جب وہ میری امی کے علم میں لے کر آئیں تو دونوں نند بہاوج نے مل کر وہ سب کچھ کر دیا، یا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس حد تک گر سکتی ہیں یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
جب مجھے ہوش آیا تو امی میرے پاس بہت فکر مندی سے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے اپنی نفرت میں اپنی سگی بیٹی کو بھی استعمال کر ڈالا۔ کہنے لگیں کہ یہ وقتی غصہ ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، وقتی غصہ نہیں ہے، احسان بھائی تو مجھے آپ ہی اور اپنے بچے کا قاتل سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ فوراً بولی کہ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اب جیسا ہم کہتے ہیں ویسے ہی کرتی جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ کے کسی چال میں نہیں آؤں گی، بلکہ سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گی۔ امی ایک دم غصے سے کہا کہ خبردار جو کوئی احمقانہ حرکت کی، بڑی مشکل سے تو حالات قابو میں آئی ہیں اور تم نیا بکھیڑا شروع کر دو، خبردار جو کچھ کیا کہ یہ سب کچھ ہم تمہاری بھلائی کے لیے تو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری بھلائی میں نہیں، بلکہ آپ اپنی نفرت کی وجہ سے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر وہ مجھے ڈانٹنے لگی۔ میں فی الحال خاموش ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ سچ سب کے سامنے لا کر رہوں گی، لیکن اس سب سے پہلے مجھے احسان بھائی سے بات کرنا ہوگی اور انہیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ امی اور آنٹی نے آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا تھا، تبھی ہم دونوں مل کر سچ سامنے لا سکیں گے۔ احسان بھائی نے اس کے بعد ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہ الگ امی اور آنٹی سے ناراض تھے، لیکن مجھے تو ان کی غلط فہمی کو دور کرنا تھا، اسی لیے ہمت کر کے ایک دن آنٹی گھر پہ چلی گئی۔ مجھے احسان بھائی کے غصے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، بات بھی تو کوئی کرنی تھی۔ میں ابھی کمرے کی طرف گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر جب دروازہ نہیں کھلا تو میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اندر کافی اندھیرا تھا، اے سی کی کولنگ کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور احسان بھائی حسب عادت بغیر شرٹ کے سو رہے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی لیکن وہ نہیں اٹھے۔ جب میں نے اٹھانے کے لیے ان کو کندھا ہلایا تو انہوں نے ایک دم کھینچ کر مجھے پاس بیڈ پر گرا لیا اور کہنے لگے کہ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی آپی کی جگہ لینے کا، تو دیکھو میں تمہیں تمہاری آپی کی جگہ دے رہا ہوں، ایسے کہ تمام عمر نہیں بھول سکو گی تم۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں تو آپ ہی کو آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ اور ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ انہوں نے میرا دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا، میری چیخ نکل گئی۔ نہیں احسان بھائی ایسا نہیں کرے پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کو حقیقت بتانے کے لیے آئی تھی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مجھے وہ اس وقت بالکل جنونی لگ رہے تھے۔ میں کمرے سے نکل کر بھاگنے کے لیے بیڈ سے اتری کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر دوبارہ کھینچ کر بیڈ پر گرا دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ میری چیخ نکل گئی، اچانک دروازہ بجا، احسان دروازہ کھولو۔ دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا، آنٹی اور امی دونوں کی آوازیں آ رہی تھی، دونوں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ تب احسان بھائی چیخ کر بولے آپ لوگوں کو بہت شوق تھا نا کہ اینی میری دلہن بنے، ہمارے بچے گھر میں کھیلے، تو لیں میں آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں، تو پلیز ہمیں ڈسٹرب مت کریں۔ نہیں امی مجھے بچا لیں پلیز، مجھے بچا لیں، مجھے لے چلیں یہاں سے، چھوڑیں مجھے احسان بھائی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بیٹا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرو۔ میری امی کی آواز آئی تھی۔ اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ میری جائز اولاد کو ناجائز کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی تھی آپ کو؟ اس معصوم کو گناہ کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ناجائز اور گناہ کیا ہوتا ہے۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، میری بچی معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اسے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، ظلم مت کرو۔ میری امی رو رہی تھی، میری بیوی بہت معصوم تھی، اس پر ظلم کرتے وقت آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا، آپ نے تو اس کی زندگی ہی ختم کر دی، اس کے ساتھ ساتھ میرے بچے کو بھی مار ڈالا۔ اس وقت کیوں احساس نہیں ہوا آپ کو؟ یہ ظلم ہے، یہی تو آپ لوگوں کی خواہش تھی، میں تو آپ لوگوں کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ ہاں ہماری یہ خواہش تھی، مگر جب تمہیں یہی کچھ کرنا ہے تو یہ سب کچھ تم صحیح طریقے سے بھی تو کر سکتے ہو۔ تم اینی سے شادی کر لو، جو دل چاہے کرتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اسے شادی کر لو، شادی کر کے کرنا، ایسے گناہ نہیں کرو، یہ ظلم نہیں کرو، ہمارے کیے کی سزا اسے نہ دو۔ آنٹی کی آواز آئی۔ امی گناہ ثواب کی بات تو آپ رہنے دیں، وہ آپ ہی تھی نا جنہوں نے کہا تھا کہ صبا کا بچہ ناجائز ہے، پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، اس نے گناہ کیا ہے، حالانکہ ہمارا تو نکاح ہوا تھا، وہ تو اس سب کے لیے راضی بھی نہیں تھی، وہ میں تھا جس نے اسے سب کچھ کرنے کے لیے یقین دلایا تھا اور اس سب پر مجبور کر دیا۔ گناہ اگر تھا تو میرا تھا، تو سزا اسے کیوں دی؟ کیوں مجھ سے میری خوشی چھین لی؟ مائیں ایسا کب کرتی ہیں؟ اور جب میرے کیے کی سزا صبا کو مل سکتی ہے تو آپ لوگوں کے کیے کی سزا اینی کو کیوں نہیں مل سکتی؟ میں اسے شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے اس قابل چھوڑوں گا کہ کسی اور سے یہ شادی کر سکے۔ ناجائز اولاد کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ میری امی کی آواز ہے، معاف کر دو آپ لوگوں کو؟ کیوں؟ جبکہ آپ لوگ تو اپنا گناہ کو قبول کرنے کے لیے بے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ سب کے سامنے اپنا گناہ کا اقرار کریں اور بتائیں کہ سب کچھ کیسے ہوا تھا تو میں اینی کو چھوڑ دوں گا،
ہاں 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 ٹھیک ہے، ہم سب کے سامنے اپنا کیا ہوا گناہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے اینی کو چھوڑ دو، اس پر ایسا کوئی ظلم مت کرو جو بعد میں ہمارے لیے پچھتاوا بن جائے۔ اور پھر وہی ہوا جو ناممکنات میں سے تھا، امی اور آنٹی نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا۔ شام میں آپی کے کمرے میں ہی سب لوگ جمع ہوئے۔ یہ بھی احسان بھائی کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ آپی کے کمرے میں ہی کہا جائے گا، اور وہاں امی اور آنٹی نے اپنے کیے کے تمام رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تب سے شروع ہوا جب دادی نے اپنی جائیداد آدھی میرے اور آدھی آپی کے نام کر دی، خاص کر یہ گھر آپی کے نام کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ آپی کے ساتھ کچھ نہ کچھ انصافی ہوگی تو وہ اپنی زندگی میں وہ لوگوں کو حصہ دے گی، مگر یہ بات امی اور آنٹی کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے آپی کے خلاف محاذ کھول لیا، کیونکہ آپی کی پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ پھر احسان صبا پر جان چھڑکتا تھا، ایسے میں صبا سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن تھا۔ ہم نے دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، کبھی اینی کو احسان کے کمرے میں بھیج کر تو کبھی صبا پہ الزام لگا کر اس کو کسی اور کے ساتھ اسکینڈلائز کر کے، مگر احسان کی محبت تو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور ہم دونوں کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے صبا اس میں سے نکل جائے اور اینی اور احسان ایک ہو جائیں تاکہ جائیداد انہی کے پاس رہے، اس میں کوئی اور حصہ دار نہ ہو، لیکن اس کے لیے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ہم پر شک بھی نہیں جائے۔ اس کے لیے ہم نے صبا کو سلو پوائزن دینا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ہمیشہ صبا کو الگ پلیٹ میں کھانا دے دیا کرتی اور اس میں بالکل معمولی مقدار میں سلو پوائزن کو ملا دیا کرتی، جس کی وجہ سے وہ عنقریب مر جاتی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر میں امی کی شکل دیکھتی رہ گئی، کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے نفرت ہو رہی تھی امی سے۔ آنٹی کی آواز ہے کہ ہم لوگوں کی اسی مخالفت پر احسان کو شک ہونے لگا کہ ہم کبھی بھی رخصتی نہیں کریں گے، تو اس نے اپنے باپ اور ماموں کی مرضی سے صبا کی رخصتی لے لی، لیکن یہ بات چھپی ہوئی تھی، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے چند ایک کے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ان کا بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو ہم اپنی عزت کے لیے مجبور ہو کے صبا کی رخصتی کر لیں گے، مگر ہم تو اپنے حصے کا کام تقریباً کر چکے تھے، اب تو صرف اس کا اثر ہونا باقی تھا۔ تبھی صبا کی پریگننسی کا پتہ چلا، مگر ساتھ ہی ٹیسٹ رپورٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ صبا کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ اس بات میں احسان کو بہت پریشان کر دیا اور وہ مجھ سے سوال جواب کرنے پہنچ گیا، مگر میں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا، بلکہ اس نے مجھے اس کی پریگننسی کا بتایا تو میں نے صبا پر الزام لگا دیا اور صبا کو بہت برا بھلا کہا۔ ایسی بد کردار لڑکی کو میں اپنی بہو بالکل نہیں بناؤں گی۔ احسان بہت پریشان تھا، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زہر نے اپنا اثر دکھا دیا اور اچانک صبا کی موت واقع ہو گئی۔ ہمارے لیے میدان صاف تھا، ہم دونوں نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح اینی کی شادی احسان سے کر دی جائے۔ اس کے لیے ہم احسان کی ہمدردی حاصل کر رہے تھے، مگر احسان کسی صورت اینی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امی نے بتایا کہ تب ہم نے ایک بابا سے مشورہ کیا تو اس نے کہا اگر 1 مہینہ اینی یہ کانچ کا ٹکڑا ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر احسان کی چھت پر رکھ دے تو احسان کا دل اینی کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ اسے شادی کر لے گا۔ اس کے لیے ہم نے اینی کو یہ کرنے پر مجبور کیا، مگر اینی کو اس پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ احسان کو ان دنوں آپا اینی سے شادی کی پر راضی کر رہی تھی۔ ان کے ہاں روزانہ اس بات پر بحث ہو رہی تھی جس کو اینی سمجھی کہ وہ یہ سب کچھ اس کے کانچ رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، مگر یہ نہ مانی۔ اس کا شک یقین میں اس وقت بدل گیا جب اس نے میری اور آپا کی باتیں سن لی، جس میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہم نے جائیداد کے لیے کیا تھا کہ جائیداد اینی اور احسان کے بیچ میں رہے۔ تب سے اینی کا رویہ مجھ سے بہت خراب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن احسان کے جھگڑے نے باقی کسر پوری کر دی۔ اتنی کوششوں کے باوجود ہمیں کچھ حاصل نہ ہو سکا اور ہم اپنے ہی اولاد کے مجرم بن گئے۔ وہ دونوں ندامت سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اب ان کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ تھا۔ تب احسان بھائی نے وہ حقیقت بتائی جس سے ہم دونوں آپی کی موت کے دوسرے دن سے ہی واقف ہو گئے تھے۔ جب میں اور احسان بھائی چھت پر بیٹھے آپی کی رپورٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون سا شخص ہے جو انہیں مسلسل زہر دے رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا، لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تھک ہار کر ہم نیچے کی طرف جانے لگے تو اوپر سٹورز کے پاس سے امی اور آنٹی کی آواز آئی، جس میں وہ اپنی اس پلاننگ کا ذکر کر رہی تھی اور بہت خوش تھیں کہ سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ہم دونوں حیران تھے، ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہماری مائیں اس قدر سنگدل اور ظالم بھی ہو سکتی ہیں۔ تب میں نے احسان بھائی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہمیں سامنے لانا ہے ورنہ آپی کی روح کو سکون نہیں مل سکے گا، اور اس دن سے ہم نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ کل میرے بیڈ روم میں جو کچھ ہوا وہ بھی اسی ڈرامے کا حصہ تھا تاکہ آپ دونوں خود اپنی زبان سے سچ بتائیں، اور آج اس کا انجام ہوا اور آپی کے اصل قاتلوں کا پتہ چل گیا۔ احسان بھائی نے کہا کہ آپ دونوں ہماری مائیں ہیں، ہم آپ کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، جس کے لیے آپ نے صبا کا قتل کیا، میرے معصوم بچے کی جان لی، وہ جائیداد آپ ہی کو مبارک ہو۔ اینی تو مجبور ہے، مگر میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی بیوی بچے کے قاتلوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آنٹی نے انہیں بہت روکا مگر وہ چلے گئے۔ میں اور ابو بھی امی سے الگ ہو رہے ہیں۔ نفرت اور حسد نے ایک پورے خاندان کو تباہ کر دیا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔